السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچے، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی صفحہ نمبر 32۔ شروع کرتے ہیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولہذا لو حلف لا يطلق فعلق الطلاق بالشرط لا يحنث ما لم يوجد الشرط، وهذا بخلاف خيار الشرط في البيع لأن الخيار داخل على الحكم دون السبب، ولهذا لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار يحنث، وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان وجود الشرط لا في إحكامه صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك وبطل التكفير بالمال قبل الحنث، وفرقه بين المال والبدن ساقط لأن حق الله تعالى في المال فعل الأداء والمال آلة وإنما يقصد عين المال في حقوق العباد۔ یار بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ ولہذا سے صاحب کتاب احناف کی جانب سے ایک تائید، ایک مسئلہ اتفاقیہ، ایک مسئلہ مجمع علیہ سے تائید پیش کر رہے ہیں، اور یہ امام شافعی کے خلاف جاتی ہے یہ تائید، جس پر ان کا بھی اتفاق ہے اس مسئلے میں۔ کیا ہے کہ لہذا اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تعلیق بالشرط وہ منع سبب میں عامل ہے، منع حکم میں عامل نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ثابت ہو چکی ہے۔ جب وہ منع سبب میں عامل ہے، سبب ہی منعقد نہیں ہوگا تعلیق بالشرط کی بنا پر۔ تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی واللہ لا یطلق امرأتہ، قسم کھا لی کسی نے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، قسم کھا لی اس نے، پھر قسم کھانے کے بعد میں تھوڑے دن میں اسے چڑھی تو بولا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق ہے، یہ اس نے بول دیا۔ پہلے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا یطلق امرأتہ، تو ان دخلت الدار فانت طالق اس نے بعد میں بول دیا، تو یہاں پر تعلیق بالشرط ہے۔ دیکھو تو دخول دار یہ شرط ہے، اور تعلیق بالشرط ہم نے کہا منع سبب میں عامل ہے، اور یہاں پر سبب ہے انت طالق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انت طالق کا وجود ہی نہیں ہوا ابھی، اگرچہ حسن وجود ہے لیکن حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہوا، کیونکہ دخول دار جو ایک شرط ہے اس شرط نے اس کو موجود ہونے سے روک دیا۔ تو انت طالق کا وجود نہیں ہوا ہے ابھی۔ جب انت طالق کا وجود نہیں ہوا تو اب اس نے قسم کھائی تھی کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، تو ابھی انت طالق کا وجود نہیں ہوا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لا یحنث، کہ یہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ یہ کہنے سے ان دخلت الدار فانت طالق کہنے سے حانث نہیں ہوگا جب تک کہ دخول دار یعنی شرط نہ پالی جائے۔ ہاں، دخول دار پا لیا گیا بعد میں تو انت طالق کا وجود ہو گیا۔ جب انت طالق کا وجود ہوا تو اب عورت کو طلاق ہو رہی ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی، تو اب حانث ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ جو ہم نے یہ مسئلہ سامنے رکھا، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، امام شافعی بھی اس کے قائل ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو یہاں پر امام شافعی نے دیکھیے یہاں پر مانا نہیں مانا اس مسئلے میں کہ تعلیق بالشرط وہ منع سبب میں عامل ہے، یہاں پر مانا، پھر وہاں پر وہ دوسری جگہ کیوں نہیں مانتے؟ امام شافعی کے لیے یہ ان کے خلاف یہ کہ یہ دلیل ہو گئی نا، یہ انہی کا مسئلہ مجمع علیہ ہے، اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ولہذا لو حلف، اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، یہ مسئلہ ہے لو حلف کہ کسی شخص نے قسم کھائی لا یطلق کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، فعلق پھر بعد میں علق الطلاق بالشرط، طلاق کو معلق کر دیا اس نے شرط پر،
تو طلاق کو معلق کرنے کی بنا پر، شرط پر معلق کرنے کی بنا پر لا یحنس ما لم یوجد شرط، حانس نہیں ہوگا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور یہ مسئلہ ہے مجمع علیہ ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم نے کی۔ وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ، هذا بخلاف خیار الشرط فی البیع جو مصنف عبارت لے کر آ رہے ہیں، اس سے در حقیقت امام شافعی کے ایک استدلال کا جواب دینا ہے۔ امام شافعی نے بھی اس بات پر ایک مسئلے سے استدلال کیا ہے کہ تعلیق بالشرط منع حکم میں عامل ہوتی ہے، منع سبب میں عامل نہیں ہوتی ہے۔ اس پر استدلال کیا ہے ایک مسئلہ سے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو احناف بھی مانتے کہ ہاں وہاں پر منع حکم میں عامل ہے۔ تو امام شافعی نے اس مسئلے سے استدلال کیا۔ کیا استدلال کیا؟ پہلے تو ان کے استدلال کو سمجھیے۔ انہوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ آدمی بیع کرے اور بیع کرنے میں خیار شرط لگا دے، خیار شرط کا ثبوت کر لے، 3 دن 4 دن جو بھی۔ تو خیار شرط، تو وہاں پر بھی تو ایک شرط لگ رہی ہے نا بیع میں۔ بیع تو ہو گئی، مشتری اور بائع کے درمیان بیع ہو گئی کہ ہاں یہ میں نے خریدا، یہ بیچا، لیکن بائع نے کہہ دیا کہ لیکن مجھے 3 دن تک کے لیے اختیار رہے گا۔ تو یہاں پر شرط خیار ہے نا، تو شرط خیار کس پر داخل ہوا؟ بیع پر، اور بیع ثبوت ملک کا سبب ہے۔ شرط خیار یہ شرط کس پر داخل ہوئی؟ بیع پر، اور بیع ثبوت ملک کا سبب ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس شرط خیار نے بیع کو روکا یا ثبوت ملک کو روکا؟ احناف بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ شرط خیار منع حکم میں عامل ہے یہاں پر، نہ کہ منع سبب میں۔ یعنی شواف احناف سب کہتے ہیں کہ شرط خیار کے ساتھ میں بیع فوراً منعقد ہو جائے گی، جو کہ سبب ہے، اور معدوم کون رہے گا؟ جب تک کہ زمانہ خیار ہے اس وقت تک معدوم کیا رہے گا؟ حکم، یعنی ثبوت ملک معدوم رہے گا، یعنی ملکیت تو ثابت نہیں ہوگی، لیکن بیع جو سبب ہے وہ سبب اسی وقت منعقد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شرط منع سبب میں عامل نہیں ہے، منع حکم میں عامل ہے، اس بات کو احناف بھی مانتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر منع حکم میں عامل مان لیا آپ نے بھی، سب کے نزدیک متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، تو پھر جب یہاں مانتے ہو تو ہر جگہ کیوں نہیں مانتے؟ امام شافعی کہتے ہیں ہر جگہ کیوں نہیں مانتے کہ تعلیق بالشرط منع سبب میں عامل ہے، منع حکم میں عامل نہیں؟ وہ منع حکم میں عامل ہے، منع سبب میں نہیں، یہ بھی ماننا چاہیے نا۔ یہ امام شافعی کا استدلال ہے۔ لہذا جس طریقے سے بیع کے اندر خیار شرط یہ منع حکم میں عامل ہوا، امام شافعی فرماتے ہیں اسی طریقے سے طلاق اور عتاق میں بھی تعلیق بالشرط یہ منع حکم میں عامل ہوگی، منع سبب میں عامل نہیں ہوگی۔ طلاق اور عتاق کو امام شافعی نے یہاں پر قیاس کس پر کیا ہے؟ بیع پر، جو کہ شرط خیار کے ساتھ ہو۔ امام شافعی کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ صاحب کتاب اس استدلال کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ آپ کا طلاق اور عتاق کے مسئلے کو قیاس کرنا بیع کے مسئلے پر، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس ہی درست نہیں ہے۔ قیاس اس کو کرو جو دونوں چیزیں ایک نوع کی ہوں، یہاں پر تو ایک جنس کی ہے ہی نہیں، الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع کی مشروعیت اسی لیے ہے کہ ملک کو ثابت کیا جائے۔ بیع کی مشروعیت کس لیے؟ ملک کو ثابت کیا جائے۔ تو بیع اپنے اصل کے اعتبار سے اثباتات کی قبیل سے ہے کہ وہاں پر اثبات ملک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ملک وضع ہے تو یا ملک رقبہ ہے تو وہ اپنے اصل کے اعتبار سے
کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ وہاں تو نکاح جو جائز قرار دیا گیا ہے، ملک وضع جو ثابت ہوتا ہے وہاں وہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ جزو انسانی سے استفادہ جائز نہیں ہے، وہ حضر کی قبیل سے ہے، لیکن افزائش نسل انسانی کے خاطر نکاح کو جائز قرار دیا۔ بات سمجھائی بچوں؟ نکاح کو جائز قرار دیا۔ پھر طلاق کے ذریعے سے جو نکاح جائز ہو جاتا ہے تو طلاق کے ذریعے سے اس نکاح کو رفع کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تو وہ رفع نکاح ہوگا طلاق کے ذریعے سے، اس بات نہیں ہوگا۔ ایسی اعتاق کے ذریعے سے جو ملک پہلے ثابت تھی، ملک رقبہ، اس ثابت شدہ شے کو اعتاق کے ذریعے سے رفع کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو طلاق اور اعتاق دونوں رفع کی قبیل سے ہے، نہ کہ اس بات کی قبیل سے، اور بیع اس بات کی قبیل سے ہے کہ وہاں پر ملکیت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوا بچوں۔ جب دونوں میں فرق ہوا تو اعتاق یعنی آزاد کرنا اور طلاق دینے کو قیاس کرنا بیع پر، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیا ہے؟ قیاس مع الفارق۔ مزید ہم اس میں ایک بات اور کہیں گے، بیع کے اندر کیا ہوتا ہے بچوں؟ خیار شرط بیع اگر اس کے اندر کوئی بھی شرط لگائی جاتی ہے، چونکہ وہ ملک کے اس بات ملک کی قبیل سے ہے، کوئی بھی شرط اگر لگائی جاتی ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے کہ شرط جو بیع کے خلاف ہو وہ فاسد، وہ مفسد بیع ہوگی شرط، تو کوئی بھی ایسی شرط لگانا وہ جوا تک پہنچا دے گی، قمار تک پہنچا دے گی۔ اس لیے عقل اور قیاس یہی کہتا ہے کہ بیع کے اندر کوئی شرط نہ لگائی جائے، وہ شرط کی حامل ہی نہیں ہے بیع۔ پھر شرط خیار جو لگایا گیا ہے نا، تو قیاس تو یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی شرط ہی نہیں ہونا چاہیے اس میں، کیونکہ شرط سے حضر تام ہوتا ہے، ممانعت ہو جاتی ہے پورے طور سے، اور بیع کے اثباتات کی قبیل سے، تو اس کے اندر کوئی بھی شرط لگانا، یہ مخالف بیع ہوگی، منافی بیع ہوگی، جو کہ قمار تک پہنچا دے گی۔ لیکن پھر بھی شرط خیار ثابت ہوا، تو عقل تو نہیں چاہ رہی ہے کہ وہ ثابت ہو، لیکن خیار شرط ثابت ہوا، خلاف عقل، خلاف قیاس، حدیث پاک کی بنا پر، دفع غبن کی بنا پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ کھا جانے سے بچنے کے لیے خیار شرط کی اجازت دی تھی ایک صحابی رسول کو، کہ وہ جب بھی بیچنے جاتے کچھ نہ کچھ گھاٹا ہو جاتا، انہیں دھوکہ ہو جاتا، تو سرکار نے ان سے فرمایا کہ تم خیار شرط کر لیا کرو، تمہیں اختیار رہے گا، شرط لگا دیا کرو کہ اتنے دن تک کے لیے مجھے اختیار رہے گا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ بھی کر لوں۔ تو یہ سرکار نے انہیں اجازت دے دی۔ تو خیار شرط کا جو ثبوت ہوا ہے وہ ضرورتاً ہوا ہے، اور جس شے کا ثبوت ضرورتاً ہو وہ بقدر ضرورت ہی تو ہوگا۔ جب بقدر ضرورت ہوگا تو وہاں پر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسی سے کہ خیار شرط منع حکم میں عامل ہو، اسی سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، منع سبب میں وہاں پر عامل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ بھئی جب تک ملک ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اثباتات کی قبیل سے، گھاٹا اور دھوکہ جو ہوگا وہ تو ملک کے ثبوت کی صورت میں ہوگا نا، اور ملک کو جب روک دے گی تو ضرورت پوری ہو جائے گی، وہاں پر دھوکہ نہیں ہو پائے گا، گھاٹا نہیں ہو پائے گا آدمی کو، بلکہ گھاٹا بھی مت کہو، دھوکہ ہی کہو، دھوکہ نہیں ہو پائے گا وہاں۔ تو وہاں پر منع حکم میں مؤثر ماننے سے ہی ضرورت پوری ہو گئی، تو اب وہاں پر سبب کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اس پر جناب قیاس کرنا
طلاق اور عتاق کو، جو کہ اس باتات کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ رفع نکاح اور رفع ملک رقبہ کو ختم کرنے کے لیے ہیں، یہ تو رفع کے قبیل سے ہیں، یہ تو اس باتات کے قبیل سے ہی نہیں ہے۔ تو ان مسائل کو بیع پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اسی کو فرماتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ۔ یہ طلاق و عتاق کا جو مسئلہ ہے اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے خیار شرط کے مسئلے پر، جو بیع کے اندر خیار شرط ہے، یہ اس کے خلاف ہے، دونوں میں فرق ہے۔ هَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ، یہ خیار شرط فی البیع کے خلاف ہے۔ کیوں؟ لأن الخیار داخل علی الحکم دون السبب، کیونکہ خیار شرط فی البیع جو ہے وہ داخل ہے حکم پر نہ کہ سبب پر، وہاں پر ضرورت اسی سے پوری ہو جاتی ہے حکم پر داخل ماننے سے، نہ کہ سبب پر۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے قسم کھائی، جب وہاں پر منع حکم عامل ہے، خیار شرط بیع کے اندر منع حکم عامل ہے، اسی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، اسی وجہ سے مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا یبیع، کہ وہ بیع نہیں کرے گا، فباع بشرط الخیار، تو شرط خیار کے ساتھ بیع کر دی، تو شرط خیار بیع کو تو روکے گا نہیں، بیع منعقد ہو جائے گی۔ جیسی بیع منعقد ہوئی اور اس نے قسم یہی کہی تھی کہ بیع نہیں کرے گا، فوراً حانث ہو جائے گا، یا حنث ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ بہرحال ہم جواب بھی دے چکے امام شافعی کے استدلال کا، لہذا اب یہ ثابت ہو گیا کہ تعلیق بالشرط، طلاق اور عتاق کے جو مسئلے میں ہے، یہ تعلیق بالشرط یہ منع سبب میں عامل ہے، منع حکم میں عامل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سبب ہی منعقد نہیں ہوگا، جب سبب ہی منعقد نہیں ہوگا تو امام شافعی نے منع حکم میں عامل ماننے کی بنا پر جو تفریعات کی، جن جن چیزوں کو انہوں نے باطل قرار دیا اور جن جن چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا، اب بالکل معاملہ الٹ جائے گا۔ جن کو انہوں نے باطل قرار دیا وہ ہمارے نزدیک اب جائز ہو جائے گی، جس کلام کو انہوں نے لغو قرار دیا ہمارے نزدیک وہ کلام لغو نہیں ہوگا، اور جو تکفیر بالمال قبل الحنس انہوں نے جو جائز قرار دیا، ہمارے نزدیک جب سبب ہی منعقد نہیں ہوا تو سبب سے پہلے کفارہ ادا کرنا، کوئی بھی مسبب اپنے سبب پر مقدم نہیں ہوتا ہے، تو سبب سے پہلے یعنی حانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا، بالکل الٹ جائے گا نا مسئلہ۔ وہی فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ، جب یہ بات ثابت ہو گئی ان تعلیق تصرف فی السبب، کہ تعلیق بالشرط یہ مؤثر ہوتی ہے سبب میں مؤثر ہوتی ہے، کس طور سے؟ بِإِعْدَامِهِ إِلَى زَمَانِ وُجُودِ الشَّرْطِ، کہ وہ تعلیق بالشرط سبب کو معدوم کر دیتی ہے جب تک کہ شرط نہ پائی جائے، تو وجود شرط کے زمانے تک اس کو معدوم کر دیتی ہے، لا فی احکامہ، نہ کہ سبب کے حکم لگانے میں مؤثر ہوتی ہے، یا اس کو احکام بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ سبب کے احکام میں، یعنی سبب سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، اثبات حکم، سبب سے جو اثبات حکم ہو رہا ہے اس اثبات حکم میں مؤثر نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو منع حکم میں عامل نہیں ہے بلکہ منع سبب میں عامل ہے، تو سبب ہی منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ جب یہ مسئلہ یہ بات ثابت ہو گئی، صح تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، تو اب ہمارے نزدیک تعلیق الطلاق اور تعلیق العتاق بالملک صحیح ہو جائے گا۔ اس کی گفتگو بچوں ہم نے کل ہی کر دی تھی، لیکن ایک بات سرسرے طور پر ہم بیان کر دے رہے ہیں کہ کسی شخص نے اجنبی عورت سے کہا ان نکحتکی فانت طالق، یا کسی غیر کے غلام سے کہا تھا ان ملکتک فانت حر، تو یہاں پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باطل قرار دیا تھا، ہمارے نزدیک یہ صحیح ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نکحتکی فانت طالق میں طلاق شرط جو ہے وہ انت طالق کے وجود ہی کو روک دے گی، گویا کہ انت طالق حسن اگرچہ موجود ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ موجود نہیں ہے۔ جب انت طالق کا وجود ہی نہیں ہوا تو محل سے اتصال ہونے کا مسئلہ تو وجود کے بعد ہوتا نا، تو جب آپ نے تو لغو کیوں قرار دیا کہ آپ کے نزدیک انت طالق کا وجود ہو جا رہا تھا اور محل سے اتصال نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اجنبیہ سے کہا تھا۔
اس لیے آپ نے لغو قرار دیا. ہمارے نزدیک انت تعلیق کا جب وجود ہی نہیں ہوا تو محل سے اتصال کا کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا. جب مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا تو اب انت تعلق یہ لغو بھی نہیں ہوگا. جب ان نکاحتوں کی فانت تعلق یہ کلام جب لغو نہیں ہوا، اب اگر اجنبیہ سے بعد میں اس نے نکاح کیا تو فوراً اس سے انت تعلق کا وجود ہوگا اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. ایسے ہی پوری تقریر ان ملکتوں کا فانت حر میں بھی آپ کر لیجیے. اسی لیے فرمایا صح تعلیق الطلاق والعتاق بالملک. تو تعلیق و عتاق کی تعلیق، طلاق اور عتاق کی تعلیق بالملک جائز ہے، یعنی طلاق کو معلق کرنا نکاح پر اور عتاق کو معلق کرنا ملک پر. بات سمجھ آئی؟ یہ صحیح ہے. اب آپ کہیں گے کہ طلاق اور عتاق یہاں پر ملک کے لفظ بول دیا ہے صرف، تو ملک کا دونوں سے تعلق ہو سکتا ہے. طلاق کو معلق کرنا ملک وضع کے ثبوت پر، اور وہ ہوگا نکاح کے ذریعے سے، اور عتاق کو معلق کرنا ملک رقبہ پر. اب سمجھ میں آ گئی؟ دونوں سے تعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. وبطل التکفیر بالمال قبل الحنس. اب ہمارے نزدیک تکفیر بالمال قبل الحنس باطل ہو جائے گا. ان کے نزدیک جائز تھا کیونکہ ان کے نزدیک سبب موجود ہو گیا تھا. انہوں نے سبب کس کو مان لیا تھا؟ یمین کو، قسم کو. وہ قسم موجود تھی. اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح سے قسم کھائی تو قسم ہمارے نزدیک سبب ہی نہیں ہے کفارے کا. کیونکہ آدمی قسم یار اس لیے تھوڑی کھاتا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے. قسم اس لیے کھاتا ہے تاکہ وہ اس قسم کو پورا کرے اور اسے کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہ ہو. قسم تو پورا کرنے کے لیے، قسم یعنی پورے طور سے آدمی اس کام سے رکنے کے لیے قسم کھاتا ہے، نہ کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے. تو اس لیے یمین یہ کفارے کا سبب نہیں ہے. جب کفارے کا سبب نہیں ہے تو کفارے کا سبب کیا ہے بچوں؟ حانس ہونا. اور حانس ہونا بھی پایا نہیں گیا ہے. اور یہ ضابطہ ہے کہ کوئی مسبب اپنے سبب پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو جب تک حانس ہونا نہیں پایا جائے گا اس وقت تک تکفیر بالمال یعنی کفارہ ادا کرنا جائز ہی نہیں ہوگا. تکفیر بالبدن، مالی کفارہ مالی کو تو امام شافعی بھی جائز قرار دیتے ہیں، لیکن کفارہ بدنی کو وہ بھی جائز قرار نہیں دیتے. ایسے ہمارے نزدیک مطلقاً کفارہ ہنس سے پہلے جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ کفارہ بدنی ہو چاہے کفارہ مالی ہو. کفارہ مالی بھی جائز نہیں ہوگا ہمارے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ مسبب کا سبب پر تقدم نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرماتے ہیں وہ بطل تکفیر بالمال، اور تکفیر بالمال باطل ہو جائے گی حانس ہونے سے پہلے. وہ فرق ہو. اور امام شافعی نے جو یہ کہہ دیا کہ کفارہ بدنی ادا کرے تو جائز نہیں، کفارہ مالی ادا کرے تو جائز. یہ فرق جو کر دیا مالی اور بدنی کے درمیان، صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ فرق ہو بین المالی والبدنی ساقط. امام شافعی کا مالی اور بدنی کے درمیان فرق کرنا یہ ساقط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالی کے اندر دیکھیے ایک ہوتا ہے حق اللہ، ایک ہوتا ہے حق العبد. حق العبد کے اندر مال ہی مقصود ہوتا ہے بچوں. اور کوئی چیز اگر حق اللہ ہے، حق العبد نہیں ہے، حق اللہ ہے، اور وہاں پر مال کی ادائیگی کا قول کیا گیا ہے تو وہاں پر مقصود ہوتا ہے ادا کرنا. اور اس ادائیگی کے لیے مال تو محض ایک آلہ ہوتا ہے بچوں. تو حقوق اللہ میں ہمیشہ مقصود ادا ہوتی ہے نہ کہ مال تو محض اس ادا کا ایک آلہ ہوتا ہے. اور ادا وہ ایک فعل ہے نا، وہ تو کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اس لیے اگر کوئی حق اللہ مال کے ذریعے سے بھی ادا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر مقصود مال نہیں ہے بلکہ ادا ہے. اور جب ادا ہے تو فعل ادا وہ اس میں انفکاک نہیں ہوگا. فعل ادا یعنی جب ادا مقصود ہو تو وہاں پر نفس وجوب اور وجوب ادا ایک دوسرے سے منفک نہیں ہوں گے، کیونکہ نفس وجوب سے ادا ہی تو مقصود ہوگی. مال تو محض اس ادا کا ایک آلہ ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ جی. تو اب مالی اور بدنی کے درمیان فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور کفارہ جو ہے وہ حقوق العباد سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے ہے. اس لیے کفارہ مالی
اگر ادا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی مقصود حق اللہ میں وہ ادا ہی ہے، اور مال صرف اس کے لیے ایک آلہ ہے۔ اس لیے فرق کرنا حقوق اللہ میں مالی اور بدنی کا فرق کرنا یہ ساقط ہے۔ ہاں یہ فرق حقوق العباد میں کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد میں مقصود ہوتا ہے مال دینا ہی مقصود ہوتا ہے، وہاں پر مال اعلیٰ نہیں ہوتا ادا کے لیے، بلکہ مال ہی مقصود ہوتا ہے حقوق العباد میں۔ اس لیے فرماتے ہیں فرق ہو بین المال والبدن ساقط، اور امام شافعی کا مالی اور بدنی کے درمیان فرق کرنا یہ ساقط ہے حقوق اللہ میں۔ کیوں؟ لأن حق اللہ تعالیٰ فی المالی، کیونکہ مالی کے اندر اللہ کا حق وہ فعل ادا ہے، والمال آلۃ، اور مال تو وہ فعل ادا کے لیے ایک آلہ ہے، وإنما يقصد عین المال فی حقوق العباد، ہاں عین مال مقصود ہوتا ہے حقوق العباد میں۔ تو یہ فرق حقوق العباد میں تو آپ کا کرنا صحیح ہوگا، حقوق اللہ میں مالی اور بدنی کے درمیان فرق کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور جب فرق کرنا صحیح نہیں ہے تو جس طریقے سے کفارہ بدنی وہ حانث ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے، ایسے ہی کفارہ مالی بھی حانث ہونے سے پہلے جائز نہیں ہوگا۔ تو بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی بات یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔